میرے کریم کے سامنے صحابہ بیٹھے تھے تو حضور نے فرمایا صحابہ تمہیں خوشخبری دیتا ہوں، جس نے کسی مسلمان کو روزہ افطار کروایا اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کے سارے پچھلے گناہ معاف کر دے۔ ایک جگہ میں فرمایا کہ اللہ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے۔ ایک روایت میں ہے کہ اللہ اسے جنت کے باب الریحان سے گزارے گا۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ اب روزہ افطاری کروانے کے پیسے نہ ہو، تو حضور نے بڑا پیارا جواب دیا۔ آقا فرماتے میں نے یہ کب کہا ہے کہ کسی کی افطاری پیٹ بھر کے کروانی ہے؟ حضور فرماتے ایک کھجور، ہائے ہائے، ایک کھجور سے، ایک پانی کے گھونٹ سے اگر تو نے کسی کی افطاری کروا دی تو یہ اجر اس کے لیے بھی۔ یعنی کہ میرے دین میں، میری شریعت میں اتنے انداز سے نرمیاں پیش کی گئی ہے، لیکن اس کے باوجود اگر ہمارے انداز نہیں بدلیں گے تو یہ رمضان تو کیا لاکھوں رمضان بھی تمہاری زندگی میں آ جائے، یہ رمضان تمہارے لیے نہیں ہے۔ معذرت کے ساتھ رمضان اس بندے کے لیے فائدہ مند ہے جو رمضان میں اپنی زندگی کو بدل لے گا، اپنے معاملات کو بدل لے گا، اپنے سجدوں کی تعداد کو بدل لے گا، تلاوت قرآن مجید کی روٹین کو بدل لے گا، نظروں کی حیا کو بدل لے گا، دل کی پاکیزگی کو بدل لے گا۔ حرام کھاتا تھا تو چھوڑنے کی نیت کر لے گا، رشوت کھاتا تھا تو رمضان میں ترک کرنے کا ارادہ کر لے گا۔ میرے بھائی رمضان کا مقصد تو یہ ہے کہ اگر تو نے اپنی زندگی کے معاملات کو بدل کر لیا پھر مبارک ہو تمہیں، مبارک ہو تم نے رمضان پایا ہے۔ لیکن اگر رمضان گزرنے کے بعد تمہاری زندگی کا وہی شیڈول ہے، پڑھ لی نہ پڑھی نہ سے، تو پھر یہ جو حدیث مبارکہ بڑی معذرت کے ساتھ آپ پہ پوری فٹ ہوتی ہے۔ جس بندے نے رمضان کی قدر نہ کی اور عید والے دن اور عید کے بعد تک نمازی نہ بن سکا، تقویٰ نہ اختیار کر سکا، تلاوت قرآن مجید کی عادت نہ بنا سکا، میرے بھائی یہ جو حدیث مبارکہ ہے کہ جس نے رمضان پایا اور اپنی بخشش کروانے میں کامیاب نہ ہو سکا برباد ہو جائے۔ خدا نہ خواستہ گریبان میں جنگ کیے کہ کہیں اس حدیث کی روشنی میں، اس حدیث کے دائرے میں ہم تو شامل نہیں ہو رہے۔ کبھی گریبان میں دیکھیں، ابھی شروع میں لوگ تراویحیں پڑھیں گے اور اتنی پڑھیں گے کہ 20 تراویحیں پڑھیں گے، دوسرا دن آئے گا تو یہی تعداد ہوگی، تیسرا دن آئے گا پچھلی صف جڑ جائے گی، اگلے دن آئیں گے پھر وہ بھی صفیں جڑ جائے گی، پھر جب 15 روزے گزریں گے تو ایک ہی صف رہ جاتی ہے، پھر 27ویں کے بعد دوبارہ صفیں آباد ہوتی ہیں، پھر عید کا دن ہوتا ہے۔ عید والے دن مسجد میں ظہر کی نماز کے وقت امام صاحب ہوتے ہیں، مؤذن ہوتے ہیں، مسجد کی انتظامیہ کے یا محلے دار قریب کے کچھ لوگ ہوتے ہیں، پہلی صف بھی مکمل نہیں ہوتی۔ مجھے بتائیے آپ نے رمضان کیسے گزارا؟ یہ وہ باتیں ہیں جن باتوں پہ لوگوں کو سرور تو نہیں ملتا، تو ایک سانو ڈرا کے چل گیا مولوی، ٹھیک ہے نا، میں آپ کو چسکے والی تقریریں سنا کے رمضان کے صرف فضائل ہی سنا دوں تو جناب صاحب ہماری روٹین ہی نہ بدلے۔ مجھے سچ بتائیں آج کتنا روزہ ہے؟ 6واں؟ اچھا ٹھیک ہے، میرا 7واں ہے، ویسے ایک مکے میں رکھا۔ اچھا 7 روزے گزر گئے ہیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے قرآن مجید کے 10 پارے مکمل کر لیے؟ ماشاءاللہ۔ آج ہے کوئی 2 پارے کس نے پڑھے ہوں گے؟ ماشاءاللہ۔ 1 پارہ اب تک کس نے پڑھا ہے؟ اب کیا کہوں کیا نہ کہوں، یہ حال ہے ہمارا۔ پورے رمضان گزرنے کے بعد بھی ہم ایک قرآن مجید مکمل نہ پڑھ سکے تو کہیں کہ لعلکم تتقون والی آیت اب پہ فٹ ہو گئی۔ اور روزے تو فرض اس لیے کیا ہے تمہیں سجدوں کا مزہ آ رہا ہے۔ تہجد اب تک کس نے پڑھی ہے؟ 6 روزے گزر گئے ہیں، تہجد کس نے پڑھی ہے؟ ماشاءاللہ۔ یعنی کہ 2% بھی نہیں مل رہا۔ 5 نمازیں اب تک جماعت کے ساتھ، ایک بھی نماز بغیر جماعت کے نہ، کتنے ہیں بندے؟ اب تک کون سا ایسا کچھ نصیب ہے جس نے اب تک 6 روزوں تک جھوٹ کوئی نہیں بولا؟ باقی اب سچ سچ بتائیں تو بابا خادم بھی بنوایا کرتے تھے، سچ سچ گرتے ہاتھ رکھتے تھے، سچ سچ بس۔ اب مجھے آپ یہ بتائیں رمضان جب ہم سے جدا ہوگا
ہم سے راضی ہو کے جدا ہوگا؟ بتائیں، سبھی بتائیں یار، رمضان ہم سے راضی ہو کے جدا ہوگا کہ ناراض ہو کے جائے گا؟ ناراض ہو کے جائے گا نا، جب ہم نے کام ہی کوئی نہیں کرنا بابا جی، اللہ پاک سب سے راضی ہو کے جائے گی۔ آئیے، وقت کم ہے، گزارش صرف یہی کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو دن باقی بچے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، کتنے روزے بچے ہوئے ہیں؟ کتنے؟ 24 دن پڑے ہوئے ہیں۔ نیت کر لیں کہ یار 24 دنوں میں نا ایک قرآن مجید مکمل کرنا ہے۔ میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی کریں، سبھی کر لیں نیت۔ ایک دن میں 1 رکوع پڑھ لیں، 1.5 رکوع پڑھ لیں، ہر نماز کے بعد 1 پارہ پڑھ لیں، کسی طریقے کے ساتھ۔ ادھر چاند جو ہے وہ نکلے تو اس کا شوال کا، اور آپ کا قرآن مجید مکمل ہوا، پڑھیں گے جی؟ جو نہیں پڑھا وہ کوشش کریں اس رمضان میں نے اپنے قرآن مجید کو درست کرنا ہے۔ کر لیں گے جی؟ کوشش کریں۔ بیان ہے جو ختم ہو چکا ہے، صرف چند باتیں کوشش کریں۔ بڑی شرمندگی اور بڑی کہہ لیجیے کہ عجیب سے مجھے ڈر بھی لگتا ہے کہ یار کوئی ایسا جملہ نہ نکل آئے کہ آپ لوگ ناراض ہو جائیں۔ ویسے ہماری حالت خدا کی قسم اس طرح کی ہے، اس طرح کی ہماری حالت ہے کہ رمضان خود اللہ تعالیٰ سے کہہ رہا ہوگا کہ مالک یہ کون سے بندے ہیں کہ جن میں تم نے مجھے بھیجا ہو۔ بازاروں میں چلے جائیں، بدنگاہی کا سٹیٹس کیا ہے؟ پہلے پتہ کیا ہوتا تھا؟ بڑی عمارت کے ساتھ چونک اور بازار میں ٹی وی نہیں چلتا تھا، کیا کہتے تھے؟ یار روزے ہوئے بند کر۔ اب سارا دن چلتا ہے، افطاری کے بغل لوگ کہتے ہیں افطاری کا ٹائم بند کر۔ کوئی ایک ایسا خوش نصیب تو ہو جو رمضان کی وجہ سے کہے کہ اب آج اس رمضان کی وجہ سے میں اپنا موبائل جو ہے وہ پاک کروں گا، سارا کچھ بیچ میں سے گانے اور ٹک ٹاک وہ فحاشی ڈیلیٹ کروں گا۔ سب کچھ نہ کرنے کے بعد بھی ہم ایسے ہاتھ اٹھا کے کس منہ سے اللہ سے کہتے ہیں مالک ہماری طرف توجہ فرما، وہ بڑا کریم ہے، خدا کی قسم بڑے بڑے بہانوں سے تمہاری طرف دیکھ رہا ہے، بڑے بڑے بہانوں سے تمہاری بخشش کے بہانے ڈھونڈ رہا ہے۔ ہم اتنے نادان ہیں کہ اس رب کو کیا فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ نہیں ہے۔ رب صرف رمضان ہمارے لیے بھیج رہا ہے کہ میرے محبوب کے امتی کسی بہانے سے جنت میں چلے جائیں۔ یہ اللہ کا مقصد ہے۔ تو اس مقصد میں آئیے نیت کریں کہ جو روزے رہ گئے ہیں ان روزوں میں کوشش کریں کہ کوئی نماز جو ہے وہ بغیر جماعت کے نہ، نیت کر لیں۔ دیکھو اب بھی لوگ ہاتھ نہیں کھڑے کرو، وہ اگر کہا جائے گا نا کہ ہاتھ نیچے کرو ذرا ٹائم زیادہ ہو گیا، مجھے بھی پتا ہے، یقین کریں میرے گلے سے بات نہیں کر رہی، میری آنکھوں میں نیند ہے، سر درد کر رہا ہے، ٹھیک ہے، آپ کی محبت کی وجہ سے ہاتھ نیچے کریں، یا آپ کو کہہ دینا سیدہ فاطمہ کا ذرا غلام ہاتھ کھڑے کرو، سارے ہاتھ کھڑے ہوئے تھے۔ یا میں کہہ رہا ہوں نیت کریں کہ اگلی ساری نمازیں جماعت کے ساتھ گزارنی ہے تو لوگ ہاتھ جیب میں ڈال دیں۔ غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے، سب کے ہاتھ کھڑے، نبی کی سنت پہ عمل کرنے ہاتھ کھڑے کرو، کسی کا نہیں کھڑا ہو رہا۔ اور یار کچھ تو محسوس کروائیں کہ روزے ہیں، کس انداز سے تو اپنے دل کو سمجھائیں کہ بھائی روزے ہیں۔ ایک بھی عمل، بڑی معذرت کے ساتھ، وقت زیادہ ہو رہا ہے، بڑی معذرت کے ساتھ، ایک بھی عمل پورے رمضان میں ایسا کرتے ہیں ہم کہ پتہ چلے کہ روزے ہیں۔ ہم نے اسے فیشن بنایا ہوا ہے، ایک روٹین کے ساتھ کنٹینیو زندگی گزارے، رمضان آ گیا بس سحری افطاری کا انتظام کرو بس۔ اور بھائی ان کاموں کے لیے رمضان نہیں، نہ رکھو۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سحری کر لو افطاری کر لو، 8-9 گھنٹے کھاؤ پیو نا تو یہ روزہ